السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم آسٹریلیا اور انڈیا کے ہارنے کے بعد بالکل پریشر میں آ گئی تھی اور ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے امکانات بڑھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد پاکستانی ٹیم نے اپنے آپ کو اٹھایا اور شاندار کرکٹ کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے جنوبی افریقہ کو باہر کیا، پھر نیوزی لینڈ کو ہرایا اور اس کے بعد افغانستان کو ہرایا، اور اس کے بعد قومی ٹیم کے سیمی فائنل کھیلنے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ چکے تھے، لیکن دوستو بھارتیوں کو پاکستانی ٹیم کی یہ کامیابی ہضم نہ ہوئی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلش ٹیم اس ورلڈ کپ میں بہت اچھا پرفارم کر رہی تھی، لیکن سری لنکا کے خلاف ایک آسان میچ میں انگلینڈ کی ٹیم یہ میچ ہار گئی، تو اسی طرح پاکستانی ٹیم کے کوالیفائی کرنے کے چانسز مزید بڑھ گئے۔ تو بھارت کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کوالیفائی کرے اور دوبارہ ہمارے ساتھ کھیلے۔ تو دوستو انڈیا اور انگلینڈ کا میچ کھیلا جانا تھا، جس میں اگر انگلینڈ ہار جاتا تو پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ 2019 میں بنگلہ دیش کو بھی ہرا کر کوالیفائی کر لیتی، لیکن بھارت نے ایسا نہیں ہونے دیا اور جان بوجھ کر یہ میچ ہار گئی۔ دوستو یہ بات بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے، اس ہار سے متعلق کافی ثبوت آ چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ میچ انڈیا جان بوجھ کے ہارا ہے۔ دوستو اس کے بارے میں انڈیا کے سابق کرکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم بالکل اچھا نہیں کھیلی اور بھارتی ٹیم یہ میچ جیت سکتی تھی۔ دوستو اس ویڈیو میں نے آپ کو تفصیل میں بتانا تھا کہ کیسے پاکستانی ٹیم کوالیفائی کر سکتی ہے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پچھلی جتنی بھی دیر بات کی ہے ٹائم پاس کیا ہے تو اس کے لیے معذرت۔ دوستو مین ٹاپک کے بارے میں بات کریں کہ ابھی بھی پاکستانی ٹیم کیسے کوالیفائی کر سکتی ہے۔ دوستو اہم بات تو یہ ہے کہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا میچ کھیلا جانا ہے، اور بہت سارے پاکستانی فینز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیوزی لینڈ جیت گیا تو پاکستان کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا کوالیفائی کرنا، کیونکہ پاکستانی ٹیم اگر بنگلہ دیش کو ہرائے اور نیوزی لینڈ انگلینڈ کو ہرا دے تو پاکستانی ٹیم کوالیفائی کر لے گی، نیوزی لینڈ اور پاکستان۔ جی ہاں دوستو، لیکن دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم انگلینڈ سے ہار گئی تو پھر کیسے پاکستانی ٹیم پھر بھی کوالیفائی کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو دھول چٹائی تھی M3 میچ میں، تو اس کے بعد نیوزی لینڈ دوبارہ آسٹریلیا سے ہار گیا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیوزی لینڈ کے رن ریٹ پر کافی اثر پڑا، کیونکہ وہ شروع میں کافی اچھا کھیل رہے تھے اور ان کے میچز بھی کمزور ٹیموں کے خلاف تھے، تو آگے جیسے جیسے نیوزی لینڈ کے مشکل میچز آئے تو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہارتی گئی، تو نیوزی لینڈ کے ابھی رن ریٹ پر کافی اثر پہنچ چکا ہے، اور اگر نیوزی لینڈ انگلینڈ کے خلاف بڑے سکور سے ہار جاتا ہے یا ویسے بھی ہار جاتا ہے تو نیوزی لینڈ کے رن ریٹ پر کافی اثر ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کے اس وقت 9 پوائنٹس ہیں، اگر پاکستانی ٹیم اپنا اگلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف جیت جاتی ہے تو پاکستانی ٹیم کے 11 پوائنٹس ہو جائیں گے اور نیوزی لینڈ کے بھی 11 پوائنٹس ہیں۔ تو دوستو اگر پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستانی ٹیم کے پوائنٹس 11 ہو جائیں گے اور رن ریٹ بھی کافی بہتر ہو جائے گا۔ دوستو ایک بات تو صاف ہے کہ اگر انگلینڈ ہارا اور پاکستانی ٹیم جیت گیا تو پاکستانی ٹیم سیدھا کوالیفائی کر لے گی پاکستان اور نیوزی لینڈ، لیکن اگر انگلینڈ کی ٹیم جیت جاتی ہے نیوزی لینڈ سے اور پاکستان کو پھر یہ کرنا ہوگا، تھوڑی سی مشکل ضرور آئے گی لیکن پاکستانی ٹیم کو یہ کرنا ہوگا۔ اگر پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کی تو پاکستان کو دوبارہ بیٹنگ کرتے ہوئے 45 اوورز میں بنگلہ دیش کا ٹارگٹ چیز کرنا ہوگا، اور اگر پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی تو بولنگ میں پاکستانی ٹیم کو بنگلہ دیش کے خلاف کم از کم 30 رن سے اس میچ میں فتح حاصل کرنی ہوگی۔ اگر انگلینڈ کی ٹیم جیت جاتی ہے تو پھر، اگر انگلینڈ کی ٹیم ہار جاتی ہے تو پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کو شکست دے کر بآسانی کوالیفائی کر لے گی۔ جی ہاں تو دوستو فائنل بات جو یہ کرنی ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ اگر انگلینڈ کی ٹیم ہار گئی نیوزی لینڈ سے اور پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف جیت گئی تو پاکستان اور نیوزی لینڈ، انڈیا اور آسٹریلیا یہ 4 ٹیمیں ٹاپ 4 میں ہوں گی۔ دوستو آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی نظر میں وہ کون سی 4 ٹیمیں ہوں گی جو ورلڈ کپ 2019 کے لیے کوالیفائی کر پائیں گی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ کرکٹ سے متعلق تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔